بانی پی ٹی آئی کے خلاف غداری کے مقدمے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا. بانی سے بات چیت کا دروازہ کبھی کھلا ہی نہیں تھا. بشیر وزیراعظم رانا صلی اللہ کہتے ہیں بڑے فیصلے بانی کے حالیہ ٹویٹ اور بہنوں کے بیانات کے بعد ہوئے. ڈی جی ایس پی آر کے بیان کو کسی سیاسی رہنما کا بیان نہ سمجھا جائے. یہ ایک متوازن اور دو ٹوک پیغام تھا. اس کو مذاق سمجھے گے تو نقصان اٹھائیں گے. فوج اور اس کی قیادت کے خلاف حد سے تجاوز کیا گیا تو اسے برداشت نہیں کیا جائے گا. حکومت نے ڈی جی ایس پی آر کے بیان کی تائید کی ہے. جلسے میں جو باتیں کی گئیں ان کو پیغام مل جائے گا اور بڑی قوت سے ملے گا. یہ لوگ اس قسم کی حرکتیں کر کے اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں. ان کا انجام ایم کیو ایم اور بانی ایم کیو ایم سے مختلف نہیں ہوگا. آج ایم کیو ایم لندن اور بانی ایم کیو ایم کدھر گئے ہیں؟ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے 1 ارب 30 کروڑ ڈالر کی اس کی منظوری دے دی. ذرائع کے مطابق 7 ارب ڈالر کی ای ایف ایف پروگرام کی مد میں 1 ارب ڈالر سے زائد ملیں گے. آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کا پاکستان سے متعلق اجلاس واشنگٹن میں منعقد ہوا جس میں پاکستان کے لیے نئی قسط کی منظوری دے دی گئی. نئی قسط کے بعد دونوں قرض پروگرامز کے تحت پاکستان کو موصول ہونے والی مجموعی رقم 3 ارب 30 کروڑ ڈالر تک پہنچ جائے گی. پاکستان کو ای ایف ایف پروگرام کی 2 اقساط پہلے ہی جاری کی جا چکی ہیں. ایگزیکٹو بورڈ نے دوسرے اقتصادی جائزے کی بھی منظوری دے دی. آئی ایم ایف نے جاری قرض پروگرام پر عمل درآمد کو مضبوط قرار دے دیا ہے. بھارت کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے. اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی برق رفتار اور شدید ہوگا. طالبان رجیم کے پاس خوارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کے انتخاب کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دشمن کو 2 ٹوک پیغام. تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب میں کہا پاکستان امن پسند ملک ہے. کسی کو ملکی خود مختاری علاقائی سالمیت پر آنچ اور ہمارے عزم کو آزمانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. جان لیں پاکستان کا تصور ناقابل تسخیر ہے اور اس کی حفاظت ایمان سے سرشار جان بازوں اور متحد قوم کے پختہ عزم نے کر رکھی ہے. نئے قائم ہونے والے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے. ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کا قیام اس تبدیلی کی جانب ضروری قدم ہے. بڑھتے اور بدلتے خطرات کے پیش نظر ضروری ہے ہم ملٹی ڈومین آپریشنز کو تینوں افواج کے متحد نظام کے تحت مزید بہتر کریں. ہر سروس آپریشنل تیاریوں کے لیے اپنی افرادیت برقرار رکھے گی. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا گارڈ آف آنر پیش. جی ایچ کیو راولپنڈی میں خصوصی تقریب. اعزازی دستے کی جانب سے مہمان خصوصی کو جنرل سلامی پیش کی گئی. نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو بھی تقریب میں شریک ہوئے. تینوں مسلح افواج کے دستے نے ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کو بھی سلامی دی. انڈونیشیا کے صدر کا دورہ پاکستان. اسلام آباد پہنچنے پر پاک فضائیہ کے جنگی طیاروں GF-17 کی جانب سے انڈونیشیا کے صدر کا پرتپاک استقبال. صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے نور خان ایئر بیس پر مہمان صدر کا استقبال کیا. معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی. دونوں ممالک کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، دفاع، صحت، آئی ٹی اور تعلیمی شعبوں میں تعاون پر بات چیت ہوگی. متعدد مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط متوقع. انڈونیشیا کے صدر پاکستانی ہم منصب صدر زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کریں گے. اعلیٰ سطح کا وفد بھی انڈونیشیا کے صدر کے ہمراہ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر پیغام میں کہا پاکستان اور انڈونیشیا تاریخی رشتوں، ثقافتی ہم آہنگی، باہمی احترام سے جڑے ہیں. دونوں ممالک کے درمیان دوستی، یکجہتی اور مشترکہ اقدار پر مبنی ہے. آج ہونے والی ملاقاتیں دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنائیں گی. انڈونیشیا کے صدر نے پاک فضائیہ، پاکستانی قیادت اور پاکستان کی عوام کا شکریہ ادا کیا. مذاکرات کی دعوت نہیں دی جائے گی بلکہ اب کوئی بھی بد زبانی کرنے والے کی زبان، وہ پارلیمنٹیرین ہو یا کوئی دوسرا، وہ کھینچ لی جائے گی. کریں آئیں اب اڈیالہ کے باہر تماشا. بتایا جائے گا کہ قانون کیسے عملداری قانون کی جاتی ہے. نہ صرف وہاں یہ تماشا نہیں لگنے دیا جائے گا، اگر کوئی ایسی صورتحال ہوئی تو پھر وہاں کے قیدی جو ہیں اسے ایسی جگہوں پر منتقل کیا جائے گا کہ جہاں پر وہ محفوظ رہ سکے. پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت نہیں دیں گے. بد زبانی کرنے والے پارلیمنٹیرینز ہوں یا کوئی اور، اس کی زبان کھینچ لی جائے گی. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی پی ٹی آئی رہنماؤں کو وارننگ. کہا اب اڈیالہ جیل کے باہر تماشا نہیں لگنے دیا جائے گا. اگر امن و امان کی صورتحال ہوئی تو پھر وہاں کے قیدی کو وہاں منتقل کیا جائے گا جہاں وہ محفوظ رہ سکیں. ذہنی مریض کبھی ملک کے حق میں بات نہیں کرے گا. فوج سیاست میں مداخلت نہیں کر رہی. آپ بار بار فوج کے سربراہ کو سیاست میں لاتے ہیں. اب انتشار برداشت نہیں کیا جائے گا. جب ساری تنقید فوج اور اس کے سربراہ پر ہو تو جواب تو بنتا ہے.
پاشا اور فیض نہ ہوتے تو بانی وزیراعظم تو دور کونسلر بھی نہ بن پاتے. کندھوں پر بیٹھ کر اقتدار میں پہنچنے کے بعد خود کو عقل کل سمجھنے والا ذہنی مریض ہی ہو سکتا ہے. جوہری پور میں الیکشن نہیں جیت سکے اور وہ لاہور یا باقی جگہ الیکشن کیا جیتیں گے. پانی پی ٹی آئی کا بھی مائنس نہیں ہو سکتے. 70% پاکستانی عوام ان کے ساتھ ہے. ملک مزید انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا. سیاسی درجہ حرارت کو کم کیا جائے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو. کہا ایسے موقعوں پر جب لوگ تلواریں نیام سے نکال لیں تو نقصان ہوگا. اس وقت اچھی سوچ کی ضرورت ہے. سیاسی جماعتوں پر پابندی نہیں لگ سکتی. 2 سال بعد ہم اسی مقام پر پہنچ گئے جہاں پہلے تھے. حیران ہوں فیصل کریم کنڈی گورنر ہوتے ہوئے گورنر راج کا سوچ رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں گورنر راج کبھی نہیں لگے گا. گورنر راج تو ایک اشارہ ہے. یہ چاہتے ہیں صوبے کے حالات خراب ہوں. یہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ لوگ قانون کو ہاتھ میں لے لیں اور نکلیں. کل ملاقاتوں کا دن ہے. ملاقاتیں ہونی چاہیے. صاحب اقتدار لوگوں سے درخواست ہے بشرا بی بی اور بانی کی فیملی کی ملاقات کروائی جائے. ایک ذہنی مریض کے ساتھ صرف ذہنی ڈاکٹر مذاکرات کر سکتے ہیں. جو اس لائن کو کراس کرے گا اس کے لیے وہی سزا ہوگی جو آئین میں درج ہے. تم اپنی بکواس کر کے، تم اپنی گندی زبان استعمال کر کے، ملک کے خلاف سازش کر کے تم فوج کو کنٹروورشل بناتے ہو. یہ کسی کی جرت نہیں ہو سکتی اور کوئی بھی ریاست اس کی اجازت نہیں دیتی. پانی پی ٹی آئی کے پاگل پن کا سلسلہ نیا نہیں. ذہنی مریض کے ساتھ صرف ذہنی ڈاکٹر ہی بات کر سکتا ہے. آپ سیاست کرو، ملک دشمنی اور غداری نہ کرو. وفاق میں نفاق پھیلانے والے کو غدار کہا جاتا ہے. جو راہ راست پر نہ آئے اس سے براہ راست نمٹا جاتا ہے. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس. کہا ذہنی مریض کی سزا پاکستان کو نہیں دی جا سکتی. دھرنوں کے دوران یہ لوگ امپائر کی انگلی کھڑی ہونے کا انتظار کرتے رہے. پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا پروپیگنڈا مشینیں بیرون ملک سے آپریٹ ہو رہی ہیں. اب معاملہ پاکستان کی قومی سلامتی کا ہے. ملک دشمنوں کے خلاف ہم کارروائی کریں گے. تم اپنی گندی زبان اور بکواس سے فوج کو متنازع بناتے ہو. اس کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے. کوئی بھی ریاست اداروں کے خلاف سازش کی اجازت نہیں دیتی. آئین ہر جرم کا تعین خود کرتا ہے اور اس لائن کو کراس کرے گا اس کے لیے وہی سزا ہوگی جو آئین کہتا ہے. ایسے عناصر سے ملک دشمن کی طرح نپٹا جائے گا. پارلیمنٹ کے اندر احتجاج پر کسی قسم کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہو سکتی. پی ٹی آئی سینٹر علی ظفر کی ABN نیوز کے پروگرام میں خصوصی گفتگو. کہا اگر کوئی اس طرح کی دھمکی دے رہا ہے تو میں اسے مکمل طور پر مسرت کرتا ہوں. احتجاج کرنا پارلیمنٹ کے اندر اور باہر ہمارا حق ہے. مذاکرات کے لیے پارٹی کی طرف سے کوئی اسٹریٹجی ابھی نہیں آئی. مذاکرات کا فیصلہ محمود جگزئی اور ناصر عباس نے کرنا ہے. اسپیکر اور چیئرمین سینٹ نے ابھی تک اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے کوئی مثبت احکامات جاری نہیں کیے. پارلیمنٹ ہاؤس میں زوردار ٹاکرا. ڈاکٹر طارق فضل چودھری اور جنید اکبر خان آمنے سامنے. جنید اکبر نے ڈاکٹر طارق فضل چودھری پر الزام لگایا کہ حالات دن بدن سخت ہو رہے ہیں. مختلف دروازے بند کر دیے جا رہے ہیں جس سے ان کی پارلیمانی کارروائی متاثر ہو رہی ہے. ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں لیکن موجودہ رویے قابل قبول نہیں. ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے جواب دیا کہ آپس میں ذاتی اجلاس کے بجائے اسپیکر قومی اسمبلی سے رابطہ کریں اور مسائل کو باقاعدہ قانونی طریقے سے حل کریں. اپنا رویہ درست کریں. ظلم بھی بند ہو جائے گا. اسپیکر سردار ریاض صادق نے کہا آپ نے کہا کردار ادا کریں. میں نے تو کچھ رول پلے کیا تھا اس کا اچھا صلہ نہیں ملا. میں ایک بار پھر کردار ادا کرنے کو تیار ہوں. اداروں کو برا بھلا کہہ کر کچھ حاصل نہیں کریں گے. آپ مشاورت کر کے مجھ سے بات کریں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی لندن میں برطانوی دفتر خارجہ کے حکام سے ملاقات. شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی حوالگی کے معاملے پر تبادلہ خیال. محسن نقوی نے برطانوی حکام کے ساتھ امیگریشن اور سیکورٹی تعاون پر بھی بات چیت کی تاکہ پاکستان کو مطلوب افراد کی حوالگی اور قانونی عمل کو مؤثر بنایا جا سکے. دونوں ممالک کے درمیان قانونی اور سیکورٹی تعاون مزید مضبوط ہونے کی توقع ہے. برطانوی عدالت نے یوٹیوبر عادل راجہ کو سزا سنا دی. عادل راجہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر سے سریعام معافی مانگے. برطانوی ہائی کورٹ کا حکم. عدالتی حکم میں کہا گیا عادل راجہ کی معافی 28 دن تک ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور ویب سائٹ پر موجود رہے گی. عادل راجہ کو 22 دسمبر تک ہرجانہ اور عدالتی اخراجات کی مد میں 3,10,000 پاؤنڈز ادا کرنے کا بھی حکم. جج نے آئندہ ہتک آمیز بیانات نہ دینے کا امتناعی حکم جاری کیا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر نے عدالت سے استدعا بھی کی تھی کہ ہتک آمیز اشاعتوں کے خلاف واضح حکم جاری کیا جائے. بلاول بھٹو سے پنجاب سے تعلق رکھنے والے اراکین قومی اسمبلی کی ملاقات. انتخابی حلقوں کے عوامی مسائل اور حل میں آنے والی مشکلات سے آگاہ کیا. ٹکٹ ہولڈرز اور پیپلز پارٹی کے کارکن بھی بلاول بھٹو زرداری سے ملے. چیئرمین پیپلز پارٹی نے جالوں کی تجاویز سنی. بلدیاتی انتخابات، سیاسی امور سمیت
مختلف لاہ عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان کو UAE کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری پر فخر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا متحدہ عرب امارات کے قومی دن عید الاتحاد کے حوالے سے تقریب سے خطاب۔ کہا UAE کی موجودہ قیادت نے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ متحدہ عرب امارات کا پاکستان کے معاشی استحکام میں نمایاں کردار رہا۔ 15 لاکھ پاکستانی متحدہ عرب امارات کی ترقی میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ مصنوعی ذہانت سمیت دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہر شخص اپنے کرتوت کی سزا بھگتے گا، کوئی ڈرامے بازی نہیں چلے گی، کسی کو صوبہ یا اسلام آباد بند کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، سرکاری مشینری استعمال کرنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی صوبائی حکومت کو وارننگ۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ یہ کس قسم کی مخلوق ہے جو اپنے ہی اداروں کے خلاف گفتگو کر رہی ہے؟ کیا کسی وزیر نے کہا کہ فوج اس کے صوبے سے نکال لی جائے؟ اب لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، سڑکوں نے نہیں۔ صوبائی حکومت کو ریاست سے تعاون کرنا چاہیے ورنہ گورنر راج لگ سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری ہے، صوبائی حکومت کو وفاق سے تعاون کرنا چاہیے۔ وفاق صوبائی حکومت سے مل کر پالیسی بنائے تو وہ پائیدار ہوگی، یہ چیز ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا ہم نے پولیس کو جدید اسلحہ فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ پولیس فوج کے ساتھ اپنا کردار ادا کر رہی ہے، یہ پولیس ہماری ہے۔ فوج، FC، دیگر سیکورٹی اداروں نے قربانیاں دی ہیں، ان کی محنت کی وجہ سے 2018 سے 2022 تک صوبے میں امن رہا۔ PTI اینٹی پاکستان بیانیے سے لا تعلق نہیں ہو رہی، وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں PTI لیڈرشپ پاکستان کے ساتھ نہیں، دشمنوں کی صف کے ساتھ کھڑی ہے۔ بانی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اداروں کے خلاف بیانیہ بنایا جاتا ہے، کیا کرنا ہے، کیا بیانیہ بنانا ہے، اسی اکاؤنٹ سے ساری ہدایات ملتی ہیں۔ یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے، اس سے بھارت اور افغانستان کو خوش کیا جا رہا ہے۔ اس وقت اب ہم افغانستان اور بھارت کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ پیپلز پارٹی نے کبھی اداروں اور ملک کے خلاف سازش نہیں کی۔ بانی PTI کی بہنیں بھارتی میڈیا کو انٹرویوز دے رہی ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیلی میمن کی نیوز کانفرنس۔ کہا بھارت ماضی میں PTI کو فنڈنگ بھی کرتا رہا۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے جمہوری روایات چلتی رہیں، کوئی جماعت ریڈ لائن کراس نہ کرے۔ PTI نے ابھی تک مارشل لا نہیں دیکھے۔ PP کی پوری قیادت نے جمہوریت کے لیے جان کے نذرانے دیے۔ شہید بھٹو کا عدالتی قتل ہوا۔ پیپلز پارٹی نے کبھی اداروں پر حملے نہیں کیے، کسی بھی ادارے پر حملے یا ملک دشمن بیانیے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ٹرمپ دور میں پاکستان نے غیر معمولی سفارتکاری دکھا کر واشنگٹن میں سب سے مضبوط مقام حاصل کیا۔ فارن پالیسی میگزین کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل آصف منیر کے ساتھ تاریخی سطح کی قربت قائم کی۔ پاکستان نے کابل حملے کے ماسٹر مائنڈ کی گرفتاری میں فیصلہ کن کردار ادا کر کے صدر ٹرمپ کا مکمل اعتماد جیت لیا۔ اسلام آباد کی ذہانت بھری سفارتکاری نے پاک امریکہ تعلقات کو نئی بلندی دی۔ پیکو ڈیکی بھالی نے دنیا کو دکھایا پاکستان مغربی سرمایہ کاری کے لیے قابل اعتماد شراکت دار ہے۔ پاکستان نے کرپٹو فریم ورک میں شفاف اور جدید ماڈل پیش کر کے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ تعاون نئی رفتار سے آگے بڑھایا۔ ٹرمپ نے پاک بھارت کشیدگی میں پاکستان کی مؤثر سفارتکاری کو سراہتے ہوئے جنگ بندی کا کریڈٹ کھلے عام قبول کیا۔ امریکہ کا رویہ بھارت کے ساتھ سرد اور پاکستان کے ساتھ گرم ہوا، جس نے اسلام آباد کی سفارتکاری کامیابیوں کو نمایاں کیا۔ پاکستان نے امریکہ کو واضح پیغام دیا، تعلقات اپنی میرٹ پر ہوں گے، کسی تیسرے ملک کے تناظر میں نہیں۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے صدر ٹرمپ نے پاکستان کو اپنی مشرق وسطی حکمت عملی کا لازمی ستون قرار دیا۔ پنجاب اسمبلی کا ملکی وقار اور سلامتی کے تحفظ کے عزم کا اعادہ، پاک فوج کی حمایت میں قرارداد کثرت رائے سے منظور۔ ایوان کی جانب سے فیلڈ مارشل جنرل سید آصف منیر کو چیف آف ڈیفنس فورسز پر ترقی پر خراج تحسین پیش۔ وطن میں کہا گیا مارکہ حق میں شاندار کامیابی حاصل کی، قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ بھارت کو منہ توڑ شکست کا سامنا، دنیا نے پاکستان کے ذمہ دار موقف کی تائید کی۔ پاک فوج کے شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو ایوان سلام پیش کرتا ہے۔ پاکستانی قوم ہمیشہ مسلح افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہے گی۔ مسلح افواج کو اندر سے کمزور کرنے کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ قومی سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ سندھ اسمبلی میں پاک فوج کی حمایت اور ان پر تنقید کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ وزیر قانون ضیاء الحسن لنجار نے قرارداد ایوان میں پیش کی۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا پاک فوج کے خلاف بیانات کی مذمت کرتے ہیں، یہ ایوان ملک کی سلامتی کے خلاف بیانات کی مذمت کرتا ہے۔ افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، ہر چیز ہماری سیکورٹی فورسز پر ڈالی جاتی ہے، سیاسی معاملات سیکورٹی فورسز پر نہ ڈالے جائیں۔
ملک کی نیک نامی میں سیکیورٹی فورسز کو بڑا کارنامہ ہے. سندھ اسمبلی میں ڈومیسٹک ورکرز ویلفیئر بل 2025 پیش کر دیا گیا. بل متعلقہ قائمہ کمیٹی کے سپرد. سندھ اسمبلی نے سندھ ریونیو بورڈ میں ترمیمی بل منظور کر لیا. سندھ اسمبلی کا اجلاس کل دوپہر 12 بجے تک ملتوی. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا تمام سکولز اور تعلیمی اداروں کے باہر ڈیجیٹل نگرانی کے لیے کیمرے نصب کرنے کا حکم. تعلیمی اداروں کے لیے سیکیورٹی گارڈ، انٹری چیکنگ اور CCTV لازمی قرار. پنجاب میں دوسرے صوبوں سے آنے اور جانے والی بسوں کے ڈرائیور اور عملے کی رجسٹریشن کا فیصلہ. پنجاب بھر کے پارکس میں ڈیجیٹل مانیٹرنگ اور سیکیورٹی بہتر بنانے کی ہدایت. گھروں اور مارکیٹس میں لگے ہوئے CCTV کیمروں کو سیف سٹی سے منسلک کرنے کا حکم. سماج دشمن عناصر کی بروقت نشاندہی کے لیے کومنگ آپریشن مسلسل جاری رکھنے کی. مریم نواز نے کہا پنجاب کو محفوظ ترین صوبہ بنانے تک چین سے نہیں بیٹھوں گی. پنجاب کو محفوظ ترین بنانے کے لیے شہریوں کی بھی بھرپور معاونت کی ضرورت پڑی ہے. شہری اپنے ارد گرد مشکوک مشتبہ افراد اور سرگرمیوں پر نظر رکھیں اور 15 پر فوری اطلاع دیں. قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران دلچسپ صورتحال. اسپیکر کا ایوان میں پیسے ملنے کا اعلان. متعدد اراکین دعوے دار بن گئے. 12 اراکین کے ہاتھ کھڑے کرنے پر اسپیکر کے ریمارکس پر ایوان میں کہے لگ گئے.